السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وہ ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج سانحہ گیاری کو 5 سال ہو گئے ہیں اور کراچی میں پاک سرزمین پارٹی کی احتجاجی تحریک کا دوسرا دن ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ نے اپنے 100 سال کا جشن منایا، جہاں پہ امام کعبہ نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اور عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ پینما کیس کا فیصلہ اگلے ہفتے سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ سیرین ایئر بیس پر امریکہ نے کروز میزائل سے حملہ کیا۔ ان پر اور باقی اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ قوم بھی بے چین ہے اور انتظار کر رہی ہے پینما کیس کے فیصلے کا۔ جی بالکل انتظار کر رہی ہے، اور آج بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری خبریں ہیں، اور وہ ایک سوال جو میں نے چند روز پہلے کیا تھا، میں اب تک اس کے جواب کی تلاش میں ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم کہاں ہیں۔ جی ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں پوچھوں کہ وزیر اعظم پاکستان کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں پچھلے تقریباً آپ سمجھیں کہ 1 ہفتے سے۔ وہ لاہور میں ہیں تو کیا کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں ہے تو کیا کر رہے ہیں، کوئی اجلاس، کوئی ملاقات، کوئی ان کی کوئی خیر خیریت، یعنی وہ مطلب ان کی انگیجمنٹس کیا ہیں، جو مریم نواز صاحبہ نے بتایا کہ ہم فیملی انجوائے کر رہی ہے ساری، تو اس کا پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی ایک تصویر آئی ہے جس میں مریم نواز صاحبہ ایوان وزیر اعظم میں یا کسی اور جگہ پہ وہ ایک اجلاس کی صدارت کر رہی ہیں۔ وہ کوئی اجلاس ہے یا کوئی بریفنگ ہے یوم صحت کی، بہن ہماری بڑی اچھا ہے بڑا، لیکن مسئلہ ہے کہ یہ اجلاس کہاں پہ ہو رہا ہے، صحت کی بریفنگ ان کو کیوں دی جا رہی ہے، اللہ جانتا ہے، اور وزیر اعظم کہاں پہ ہیں۔ اچھا، اس کا میں جواب پروگرام میں دوں گا کہ وزیر اعظم کہاں پہ ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ میں پروگرام میں سے جواب دوں گا۔ لیکن میں پھر یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ سوچیں تو صحیح نا کہ وزیر اعظم کہاں ہے۔ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ اچانک وائٹ ہاؤس میں نہ ہو تو امریکی شہری نہیں پوچھیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کدھر غائب ہو گیا بھائی، اچانک وہ نریندر مودی غائب ہو جائے دہلی سے تو لوگ پوچھیں گے تو صحیح کدھر ہو، مودی صاحب کدھر ہیں، مطلب اشرف غنی کدھر ہیں، مطلب ہوگا نا اس طرح، مطلب کہاں ہے، مطلب وزیر اعظم کی ایک ہمیں خیر خیریت پتہ ہونی چاہیے نا کہ کہاں پہ وزیر اعظم، کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ کوئی جلسہ نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی آنا جانا نہیں، کوئی مطلب کہاں پہ ہیں۔ 12 تو وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پینما کا فیصلہ، اور اس سے چند روز پہلے فیصلہ تو تیار ہے، وہ فیصلے میں وہ کیا اس کی وجوہات ہیں اس پہ تھوڑا سا میں بھی اشارہ کروں گا۔ وہ ڈیلے ہو رہی ہے، کچھ اختلافات ہیں غالباً جو مختلف ماہرین قانون کہہ رہے ہوتے ہیں جج صاحبان میں، یا شاید متفقہ فیصلہ ہو یا جو بھی ہو، لیکن فیصلہ جو ہے وہ خلاف توقع نہیں ہے، خلاف ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ بتایا ہے لوگوں نے کہ خلاف توقع نہیں ہے، خلاف ہے۔ اچھا، تو ذرا آتے ہیں ملکی سیاست پہ۔ زرداری صاحب نے بھی آج بات کی ہے، آج زرداری صاحب بھی بلوچستان میں تھے، آج عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے، خورشید شاہ صاحب نے آج بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا 2014 میں نواز شریف صاحب استعفیٰ دے گئے تھے، زرداری صاحب نے ان کو جا کے رائے ونڈ میں روکا کہ نہیں تم استعفیٰ نہ دو، اور ہم نے جمہوریت پارلیمنٹ بچائی۔ اچھا، اب کراچی جو ہے وہ جیسے کہ میں نے 2-4 روز پہلے کہا تھا غالباً کہ پاک سرزمین پارٹی یہ دھرنا تو نہیں، وہ بس بیٹھ گئے ہیں، اس میں دھرنا کا وہ بیٹھ گئے ہیں احتجاج پہ، اور وہ اٹھیں گے نہیں وہاں سے۔ یہ میں نے 2-3 سٹ ان ہو گیا، اور وہ نہیں سٹ ان یعنی وہ مستقل بیٹھ گئے ہیں، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے ہیں، یعنی وہاں سے اٹھیں گے نہیں، یہ نہیں کہ وہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے اٹھ جائیں گے، وہ بیٹھ گئے ہیں۔ بالکل، آج دوسرا دن ہے، دوسرا دن ہے، 48 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے۔ اچھا، یہ شروع سو کیا تھا جماعت اسلامی نے، اور یہ ہم ذہن میں رکھیں کہ شروع کیا تھا جماعت اسلامی نے، اور جماعت اسلامی نے احتجاج شروع کیا تھا بجلی کے بلوں کے خلاف۔ اب یہ سارے جو پکچر ہے نا، یہ اب ایک ملتے ملتے پینما تک جائے گی کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ شروع کیا تھا جماعت اسلامی نے، جماعت اسلامی کو میڈیا نے اتنا کور نہیں کیا، جماعت اسلامی کے مظاہرے کو جتنا بڑا وہ مظاہرہ تھا، باقاعدہ لاٹھی چارج، گرفتاریاں، اور ایک بہت زیادہ، لیکن لوگوں کو شاید توقع نہیں تھی کہ جماعت اسلامی اتنا بڑا مظاہرہ اور اتنا بڑا احتجاج شروع کر دے گی، لوگ بیزار بیٹھے تھے۔ پھر وہ فکسٹ والے
وہ جو آئے وہاں پہ انہوں نے کیا, ان کو گرفتار کیا, ان پہ واٹر شیلنگ ہوئی, سب کچھ ہوا. اب جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی آ گئی ہے. ایم ڈی ایم پاکستان اس پورے کھیل میں کہاں ہے مجھے نہیں پتا. کراچی کا ایشو ہے تو ان کو یعنی اس کو آپ سمجھیں کہ اچک لیا ہے اب پاک سرزمین پارٹی نے. کراچی اور یہ جو شہری سندھ اور دیہی سندھ اور یہ جو مسائل ہیں سارے بلدیہ کے اور جو بیسک گورننس کے ایشو ہیں سیاست سے ہٹ کے, مطلب یہ نہیں کہہ رہے میں کو وزیر اعلیٰ بننا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی کا ہے, بجلی کا ہے ساری. اچھا میئر جو ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ کچھ ایشوز پہ وہ بول رہے ہیں اپنے طور پہ اور وہ بڑا کیس بھی جیتے ہیں. باغ قاسم پہ جو قبضہ ہونے جا رہا تھا وہ کیس بھی جیتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو اب ہو رہا ہے نا, میں اس طرح آپ کو بتاؤں, ایک افراتفری کراچی میں پھیل رہی ہے, نہیں پھیلنے جا رہی ہے بڑے پیمانے پہ. اور یہ افراتفری جو ہے یہ پاک سرزمین پارٹی جو آج ایک جگہ پہ بیٹھی ہے کراچی میں. اچھا ادھر مستقل حافظ نعیم صاحب جو انہوں نے بجلی والوں کو گھیر لیا. یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور بجلی جو غائب ہے پورے کراچی میں, اور انہوں نے بجلی کو وہ بجلی کے انہوں نے اٹھا دیا ایشو. پاک سرزمین پارٹی والے جو ہیں ان کا ایجنڈا بہت بڑا ہے, یہ شہری حقوق اور میئر کے اختیارات اور یہ اور سب سے بڑے پانی. کراچی میں اربوں روپے کا پانی ٹینکر مافیا, یہ وزیر بلدیات ہمارا بھائی بیمار ہے آج کل اللہ تعالی صحت دے, شرجیل میمن صاحب, یہ ٹینکر مافیا اربوں روپے کا کے ہائیڈرینٹس میں یعنی پانی ہے شہر میں وہ بیچا جا رہا ہے. بیچ کے چوری کر کے بیچ کے ٹینکر مافیا اور پھر وہی معاشی دہشت گردی, وہی منی لانڈرنگ, ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے. یہ سارا کھیل کراچی میں کئی سالوں سے ہوتا رہا. آخر میں نتیجہ نکلا لوگ بیزار ہو کے. عارف الوی صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی, انہوں نے بھی آج جا کے ایس ایچ او کو پکڑ لیا. بات یہ ہے کہ گرمی, چوری, چکاری, کرپشن ایک حد ہوتی ہے. آخر میں وہ اب جناب لوگ نکلے ہیں. لوگ اب پاک سرزمین پارٹی نام ہی نکلتی تو پبلک نکل آتی. بہرحال اس میں ایم کے پاکستان بھی ہو سکتا ہے نکلا ہے. لیکن پاک سرزمین پارٹی جو کرنے جا رہی ہے وہ کل شہر کے 12 مقامات پر روڈز بلاک کر دیں گے. جو میری اطلاع کے مطابق مزار قائد کے سامنے بھی دھرنا, یعنی آپ سوچیں کہ 12 بڑی شاہراہوں پہ, ان پہ ذرا وہ آ کے پھینکے نا پانی کے. وہ تو جہانگیر بیچارہ وہ جو فکسٹ والے ہیں یہ والے, ان پہ تو انہوں نے تشدد کیا. یہ پاک سرزمین پارٹی, اچھا ان سے کوئی مذاکرات کرنے بھی نہیں ہے, کسی ہمت نہیں ہے. یہ جتنے مظاہرین ہیں نا, جتنے ہی مظاہرین ہیں, ان سے کوئی وزیر, کوئی مشیر, وزیر اعلیٰ کو تو چھوڑیں آپ, کوئی آدمی ان سے مذاکرات کرنے کے وہ آئے گا, وہ پبلک ہے تو پٹے گا. میں آپ کو بتاؤں سندھ میں یہ صورتحال پبلک مارے گی اس کو, پبلک مارے گی. پولیس والے جو یہ جو دستی گروپ ہے نا, یہ دستی گروپ والے مار رہے ہیں. وہ یہ اے ڈی خواجہ گروپ نہیں, پولیس میں بھی تو آپس میں ہو گیا. میں تو ڈر رہا ہوں کہ پولیس والے ایک دوسرے کو ڈنڈے نہ مارتے نظر آئے کراچی میں, سندھ میں. تو یہ 12 جگہوں پہ شہر بند ہونے جا رہا ہے. اب 12 جگہوں پہ اگر آپ دھرنا دے دیں 2-2 ڈھائی گھنٹے کا, یہ غالباً شروع کریں گے دینا 12 جگہوں پہ, مزار قائد, اشارہ فیصل, ادھر ادھر بند کر دیں, شہر بند, ٹریفک بلاک. اور صاحب کراچی میں معاملات تیزی سے آگے جا, میں بتاؤں نا, پھر یہ بہت خرابی کی طرف. اور اس کے بعد پھر یہ مکمل, یعنی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی مرکزی, جو کہ لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے نا. پھر ایک جگہ دیکھیں نا 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے بیٹھے ہوئے رہنما سڑکوں پہ, تو لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے. پانی بجلی ہے نہیں شہر میں. سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں مکمل طور پہ وہ تحلیل ہو گئی ہے ہوا میں. ٹھیک ہے, وہ صرف تحلیل ہو گئی ہے. اور وہ پنجاب آ کے کہہ رہے ہیں ہمارا تو قلعہ پنجاب ہے, ہمارا پنجاب مرکز ہے. ان کا بھاگو دوڑو سے پہلے کہ یہ کوئی پتہ چلے کہ سندھ اسمبلی پہ جا کے اور وزیر اعلیٰ ہو, ان کو کون روکے گا؟ پبلک کو کوئی روک سکتا ہے؟ پبلک کو نہیں روک سکتے نا. آپ نے ایک پانی کھا گئے, آپ بجلی کھا گئے, مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے نا. آپ مطلب اللہ تعالیٰ معاف کرے, میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ وہ بھکاریوں کا بھی ٹھیکہ, کس علاقے میں جو ہے وہ کچرا اٹھانا ہے اور کیا کرنا ہے, یہ تو بس ایک لمٹ ہوتی ہے. تو اس کے بعد وہ پبلک نکل کے کراچی جو ہے اگلے 3-4-5 دنوں میں کراچی کی افراتفری آپ دیکھیں گے. کراچی بالکل بند ہوگا, بند ہونے جا رہے ہیں, خود بخود بند ہو جائے گا نا. اچھا, اب اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تشدد شامل ہو سکتا ہے. اس میں وائلنس اس لیے آ سکتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس مجمع کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ وہ کام ہے پولیس کا.
اور پولیس ہے اے ڈی خواجہ صاحب. سندھ حکومت جن کو مان نہیں رہی ابھی تک. جی، اور وہ معاملہ طے نہیں ہو رہا. دیکھیں نا، وہ سندھ حکومت ان کو مان نہیں رہی. رینجرز اپنے آپ کو پیچھے لے گئی ہے تھوڑا سا. دیکھ رہے ہیں معاملہ سارے. رینجرز حالات نہیں خراب ہونے دیں گے شہر کا، مجھے امید ہے، یقیناً یہ حالات نہیں خراب ہونے دیں. لیکن اے ڈی خواجہ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان پہ لاٹھیاں برساتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں ان کو، پاک سرزمین پارٹی کو یا فکسٹ والوں کو یا جماعت اسلامی والوں کو یا ان کے مگر آ جاتی ہے ان میں؟ کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ اے ڈی خواجہ کا بھی تو عجیب صورتحال ہے نا. ان کو وزیر اعلیٰ کیا کہتا ہے؟ اچھا وزیر اعلیٰ چاہیں گے ان سے گولی چلا دیں، کہیں گے تو گولی مارو ان کو، سب مظاہرین سب کو گولیاں مار دو 1000 آدمیوں کو. کیا اے ڈی خواجہ کریں گے؟ اب سندھ کے اندر ایک پورا جو سیاسی سسٹم، سیاسی تو نہیں، ایک عجیب و غریب ایک نظام تھا، وہ پورا ہل رہا ہے. اور وہ فطری طور پہ ہل رہا ہے، قدرتی طور پہ، کیونکہ یہ نظام جو ظلم کا، کرپشن کا، بربریت کا، کراچی کی سڑکوں پہ، اور ابھی تو سندھ کی بات ہی نہیں کی، کتنا لہو گرا ہے جی، کتنا خون پیا ہے، کتنے بے گناہوں کا لہو ہے ان سڑکوں پہ. بالکل. وہ لہو اپنا حساب تو لے گا، ایک سزا و جزا کا حساب تو ہے نا. تو وہ کراچی تو شروع ہو گیا گرم ہونا. اچھا، اب زرداری صاحب اور میاں نواز شریف اور پیناما کا فیصلہ اگر خلاف آئے گا تو کیا خاموشی سے برداشت کریں گے؟ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، بالکل نہیں کریں گے. اچھا، اس کی اور وہ کیا ہے؟ میں ذرا یہ شام سے ہو کے آ جاؤں. شام سے مطلب ہے کہ سیریا سے ہو کے آ جاؤں. شام مطلب وہ دوسری والی شام. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، انہوں نے آپ سمجھیں کہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ تو ہے، لیکن اس کو تیسری عالمی جنگ یہ ہوتی ہے نا، ورلڈ وار یہ ہوتی ہے کہ ایک ملک سے شروع ہوتی ہے اور پھیل جاتی ہے بہت سارے ملکوں، تو کئی سالوں تک چلتی رہتی ہے اور اس میں نقشے چینج ہو جاتے ہیں، ملک ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، اگر آپ ورلڈ وار 1 کو لیں، 2 کو لیں، تو یہ تو میرا خیال ہے افغانستان کی وار سے یہ تھرڈ وار، یہ لمبا عرصہ ہو گیا اس تھرڈ ورلڈ وار کو. اب اس میں جناب سیریا میں، شام میں، جہاں میں اتفاق سے چند روز پہلے تھا جی، جب ٹیلی فون پہ پروگرام ہو رہا تھا، انہوں نے وہاں پہ بغیر اپنی سینٹ اور کانگریس کو انہوں نے اعتماد میں لیے، انہوں نے وہاں پر ٹرمپ صاحب نے اٹیک کر دی. جی، 59 ٹاماہاکس انہوں نے چلا دیے. جی، 59. اور مطلب وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے رشینز کو بتا دیا تھا، روس کو ہم نے پہلے بتا دیا تھا، کیونکہ جس جگہ پر انہوں نے اٹیک کیا ہمس کے پاس، ہمس ایک بڑی جگہ ہے، وہاں پر جو ایئر فیلڈ پہ انہوں نے اٹیک کیا، وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے یہ کیمیکل ویپنز مارے گئے تھے ایک جگہ پہ، ادلیب پہ. لیکن رشیا کہتا ہے کہ کوئی اس قسم کی بات نہیں ہوئی، کیمیکل ویپنز نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کیمیکل ویپنز ہیں اور انہوں نے وہاں پہ اٹیک کر دیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رشیا کو ہم نے پہلے بتا دیا. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے تو، یہ پہلی دفعہ امریکہ نے سیریا پہ اٹیک کیا ہے پراپر. جی، اور اس وقت کیا ہے جب امریکہ کے فوجی سیریا میں موجود ہیں اور ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، اور رشیا کا بہترین ان کے یہ جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہوتے ہیں نا، جہاز گرانے والے، اینٹی ایئر کرافٹ جو جہاز گرا سکتے ہیں آپ، وہ سیریا، شام کے پاس بھی ہیں، بشار الاسد کے پاس بھی ہیں اور رشیا کے پاس بھی ہیں. جی، رشیا کا پراپر ملٹری بیسز ہے، اور وہاں آسمان پہ جو ان کی فضائی حدود ہے، وہاں پہ امریکہ کے جہاز گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، امریکہ کے جہاز گھوم رہے ہیں وہاں پہ. اب اس کا جواب رشیا کیسے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک رشیا کا جہاز امریکہ ترکی سے گروا چکا ہے. ترکی نے ایک جہاز گرا دیا تھا نا، پہلے امریکہ نے جہاز گرایا روس کا، اس کے بعد بغاوت وہاں پہ ہوئی، بغاوت کی خبر دے دی اردوغان کو ماسکو نے، وہ خبر لیک ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی امریکنز. اب اس صورتحال میں کیا رشیا کس طرح رسپونڈ کرتا ہے؟ کیا رشیا جہاز گراتا ہے؟ کیا رشیا کچھ اور کرتا ہے؟ سیرینز یعنی شام اور روس دونوں جو ہے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، اور ایران نے بھی کی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تیسری جو عالمی جنگ کی بات کی، کیا یہ تیسری عالمی جنگ کی کنٹینیویشن ہوگی؟ یہ چل رہی ہے، نہیں یہ چل رہی ہے نا. وہ یہ تو اینڈ اس کا کہاں ہوگا مجھے نہیں پتا، کون سے ملک بچیں گے، کون سے ختم ہو جائیں گے. لیکن شام تو ڈیوائیڈ ہو گیا نا تقریباً، ایک کردستان نکلا ہے بیچ میں، ایک مطلب وہ ملک ٹوٹ گئے. لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، عراق تقسیم ہوا ہے. اچھا، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو
اگر انہوں نے جہاز گرا دیا، اگر روس نے اور شام کی فوجوں نے کوئی جہاز گرا دیا فرض کریں، تو کیا ہوگا؟ ابھی روس کا رسپانس ہم نہیں جانتے. یہ کاروائی عین اس وقت ہوئی ہے جب امریکہ میں چائنا کے ژی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے. آج یعنی کل بھی رات کو کھانا کھایا انہوں نے، اس کے بعد اٹیک ہوا اور آج ان کے مذاکرات ہوں گے. اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم یہ شام میں کر سکتے ہیں تو ہم شمالی کوریا میں بھی کر سکتے ہیں؟ میسج کے طور کیا ایک دھمکی ٹائپ میسج ہے جی چائنا کو کہ ایک منٹ ٹھہر جاؤ؟ ان کے پیچھے بھی روس تھا نا، دیکھو ہم نے اڑا دیا. جی تو تم شمالی کوریا کو تم سارٹ آؤٹ کرو گے یا ہم خود کریں وہاں پہ؟ دیکھیں نا، ٹائمنگز بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. اس وقت ہوا جبکہ چائنا کے وہاں پہ موجود تھے، اسی وقت ڈنر کر رہے تھے. جی تو یہ سارے معاملات. اچھا، حمایت کس کس نے کی ہے اس حملے کی؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. جرمنی اور فرانس، حالانکہ نیٹو سے تعلقات ٹرمپ صاحب کے خراب ہیں، بہت اچھے نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کر دی. برطانیہ نے کر دی، ٹھیک ہے. سعودی عرب نے حمایت کی، متحدہ عرب امارات نے حمایت کی، ترکی نے حمایت کی. مصر خاموش ہے. جی ایجپٹ نو کمنٹس. مصر نو کمنٹس. اسرائیل نے حمایت کی، ٹھیک ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے. اور مخالفت تو ہمیں پتہ ہے کس کس نے کی. اچھا، لیکن اب اس صورتحال میں ایک بات میں اور کہہ کے پھر میں واپس کیونکہ اب یہ تو ڈیولپنگ ہے نا کہ روس کس طرح رسپونڈ کرتا ہے. جی ایک اور جنگ، کیونکہ میں اس خطے سے آیا ہوں، میں ابھی آیا ہوں اور مل ملا کر پھر شاید تھوڑے دور میں دوبارہ چلا جاؤں وہاں پہ. کسی بھی وقت اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ چھڑ سکتی ہے. اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ چھڑ سکتی ہے کسی بھی وقت. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اسرائیل، حزب اللہ لبنان میں تھا، اور لبنان میں جنوبی لبنان، چونکہ ہم نے کور کی تھی وہ جنگ، میں نے کور کی تھی اور کچھ اور بھی لوگ تھے، جو جنوبی لبنان ہے وہاں سے اسرائیل ساتھ ہے، تو وہاں سے اسرائیل کے اوپر اٹیکس ہو رہے تھے اور اسرائیل اٹیک کر رہا تھا. اب حزب اللہ شام کے اندر بھی ہے، یعنی اسرائیل کا جو دوسری سرحد ہے، ایک سرحد لبنان والی وہاں بھی حزب اللہ ہے، دوسری سرحد پہ بھی حزب اللہ ہے جس کو بشار الاسد کی حمایت ہے. تو اسرائیل کا ایک کسی بھی وقت وہاں پر ایک نئی جنگ چھڑ سکتی ہے. جی تو اور جو ایک بہت بڑا، بہت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد حالات بہت خراب ہو جائیں گے پورے مشرق وسطیٰ کے. اس میں یقیناً اس کے اثرات جو ہیں پاکستان پہ بھی ہوں گے. جی اب آ جائیں واپس پاکستانی سیاست پہ. وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں، دو گروپس کلیئر بن چکے ہیں. ایک ہے شہباز شریف صاحب کا گروپ جس میں چودھری نثار صاحب ہیں مین، اور ایک میاں نواز شریف صاحب. میاں نواز شریف صاحب، جو شہباز شریف صاحب کا گروپ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ خلاف اگر آتا ہے، جو کہ بات ہو رہی ہے کہ پیر کو آ جائے گا، یا عمران خان نے بھی بات کی، یا جو بھی آ جائے گا، تو اس کو قبول کر لیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے قبول نہ کریں اور آپ خاموش رہیں، اور یہ بات ہو کہ میں تو کچھ نہیں کہا لیکن عوام سڑکوں پہ نکلا ہے. اور اس کے لیے جو میں نے پرسوں 2-4 روز پہلے بات کی تھی، 40 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے. 2-3 کا ایک مثال کے طور پر ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں. یہ تصویر جو ہے، یہ صاحب ہیں، ان کا کیا نام ہے، ان کا نام ہے ضیاء اللہ شاہ صاحب. ہاں جی. اور یہ جو ہے، یہ سابق، یہ پی پی 111 سے غالباً یہ سابق ایم پی ہیں جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی. یہ ایک اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے نام کی ڈیٹیلز پوری لکھی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گیا، میں ابھی بتاتا ہوں. بہرحال یہ جو ہے، یہ پورا ڈسکس ہی کر رہے ہیں کہ ہنگامہ کس طرح سے، ہنگامہ آرائی کس طرح کی جائے. ان کو 3-4 کروڑ روپے، یہ خاموشی سے ہو رہا ہے پنجاب کے اندر. جی. خاموشی سے پنجاب میں یہ جو خاموشی چھائی ہوئی ہے نا اچانک آپ کو، کہ پیراما پہ بولنا بند کر دیا لوگوں نے، بولنا. 20 کروڑ دیا. 20 کروڑ، اچھا سوری، 20 کروڑ روپے. اچھا 20 کروڑ روپے ان کو دیے. اور یہ ہے کہ اچانک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھیل جائے، اس طرح ہنگامہ آرائی شروع ہو مختلف، اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اجلاس ہو رہے ہیں. تو 20 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ، اور نیچے یونین کی سطح پہ کئی ایم پی ایس کو بھی نہیں پتا
کئی ایم این ایس کو بھی نہیں پتا، لیکن نیچے کی سطح پہ وہی افراتفری کا پلان ہے. شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار اور باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہوا تو پورا سسٹم چلا جائے گا. قبول کر لینا چاہیے، پورا قبول کر لینا چاہیے. تصادم اگر ہو گیا تو اس کے نتیجے میں کہیں پورا نظام ہی نہ چلا جائے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں اگر جانا ہی ہے تو ہم لڑتے ہوئے جائیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہی صورتحال اندرون سندھ میں میں پیدا ہو سکتی ہے. جی، اور اسی کے دوران وہ واقعات پیش آ سکتے ہیں، میرے منہ میں خاک، جن کا میں کافی عرصے سے اظہار کر رہا ہوں، خدشات کا اظہار کر رہا ہوں کہ ملک میں افراتفری اور دہشت گردی ہو سکتی ہے. جی بالکل ڈاکٹر آپ بریک لیں میرے خیال سے، اس کے بعد بات کریں. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ وزیر اعظم اس وقت کہاں ہیں، اور پیناما کیس کا فیصلہ اگر وزیر اعظم کے خلاف آتا ہے تو ملک میں کیا افراتفری پھیل سکتی ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا وزیر اعظم تیار ہو گئے تھے استعفے کے لیے 2014 میں؟ جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں 2014 میں شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ تو تیار ہو گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ آپ لے لیں، اور وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد سے چلے گئے تھے. وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو گیا تھا اور لاہور چلے گئے تھے جب یہاں پہ دھرنا ہو رہا تھا تعلق قادری صاحب کا اور عمران خان صاحب کا. لیکن اس کے بعد خاندان میں جھگڑا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جھگڑا اس بات پہ ہوا تھا کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور حمزہ شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ہمارا ہی خاندان یعنی شہباز شریف صاحب بھی کیوں ہمیشہ قربانی دیں، کیونکہ جب نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے تو حمزہ شہباز پیچھے رہ گئے تھے، یعنی ملک میں پاکستان میں رہ گئے تھے. تو انہوں نے کہا، اور حمزہ شہباز، یہ دلچسپ بات ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کے جتنے مسائل اس وقت کھڑے ہوتے تھے ان کو چودھری شجاعت حسین صاحب سنبھالتے تھے اور پرویز الہی صاحب. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ اس وقت ان کا ایک مسئلہ انہوں نے احتجاج کیا تھا، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی جو والدہ، ان کی جو اسٹیپ مدر ہیں تہمینہ درانی صاحبہ، وہ تھیں، اور تہمینہ درانی صاحبہ اور بیگم کلثوم نواز صاحبہ کا آپس میں ایک تلخ کلامی ہوئی تھی، اور وہ اس کے بعد سے ان کی بات چیت بند ہے. ایک خاندان کے اندر کرائسس ہے، لیکن وہ چونکہ پولیٹیکل ایشوز ہیں اس لیے میں خاندانی مسائل نہیں ڈسکس کرنا، لیکن چونکہ پالیٹکس میں فیملی ایک ہے تو اس لیے بتانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں، اور اب دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کرپشن کا کوئی الزام، یہ اچھا ان کے ساتھ چودھری نثار ہے. چودھری نثار کے ساتھ کئی وزیر بات ہی نہیں کرتے کھل کے، اور وہ کہتے بھی ہیں. اب ایشو سارا یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی، زرداری صاحب نے آج میں نے ان کی سپیچ سنی، ان کی جو سپیچ تھی وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی، یعنی پہاڑوں سے اتر کے واپس آ جاؤ، بلوچستان کے جو گئے ہوئے لوگ ہو واپس آ جاؤ، تمہیں پاکستان سے بات کرنی ہوگی، وہ دیکھو مسلمانوں کا انڈیا میں کیا حال ہو رہا ہے. یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھی اسپیچ، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جا رہا تھا. کشمیر ہمارا ہے، دیکھو واپس آ جاؤ، ریاست میں شامل ہو جاؤ، سب کچھ ہو جائے، ساری بات تھی. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ زرداری صاحب ایک ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہے، کول ہے، مطلب لیکن وہ اپنی ذاتی محفل میں تو بہت شدید غصے میں رہتے ہیں، لیکن وہ پبلک کے بھی ہمیشہ آرام سے آتے ہیں. تو آج تو بہت ہی سموتھ تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا یہ نیچرل ہے؟ ایک فیصلہ جو آ رہا ہے، جو نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ اگر آ رہا ہے، اور زرداری صاحب نے آخری دفعہ جب وہ غصے میں آئے تھے تو کس بات آئے تھے؟ منظور کاکا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں چھاپا پڑا تھا منظور کاکا کے لیے، کاکا جو تھا وہ بھاگ گیا کینیڈا، یہی ہوا تھا نا اس پہ. اب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے، اور زرداری صاحب کی جو سپیچ تھی، یہ ذہن میں رکھیں، زرداری صاحب کی وہ جو تقریر تھی وہ اسلام آباد میں کی تھی، اینٹوں سے اینٹوں والی، اور وہ اس تقریر کے وقت نواز شریف آن بورڈ تھے، یہ ذہن میں رکھیں. نواز شریف صاحب کی عادت ہے وہ خود بات نہیں کرتے، دوسرے سے کہلواتے ہیں. وہ بات، وہ راہی شریف صاحب کا ایکٹیو ہونا، اب راہی شریف صاحب کے خلاف سب کا بولنا، یہ سب
میں کہہ رہا تھا مستقل بات کہ راحیل شریف صاحب کو میاں صاحب پسند نہیں کرتے, میاں صاحب راحیل شریف صاحب کو پسند نہیں کرتے. اور یہ خبر ہے, اس میں نہ کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں ہم, نہ کسی کو خبر دے رہا ہوں, اور وہ آج ثابت ہو رہی ہے نا. گورنر سندھ کیا بات کر رہے ہیں, باقی لوگ کیا بات کر رہے ہیں, 100% آپریشن. اچھا مجھے بالکل نہیں, یہ ویسے انکشاف ہو سکتا ہے, یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ 100% کراچی آپریشن جو ہے وہ نواز شریف, ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب رات کو بھیس بدل کے جاتے ہوں اور وہ وہاں پہ ڈی جی رینجرز کے یونیفارم میں آپریشن کرتے ہوں, صبح صبح واپس آ جاتے ہوں. 2-3 سال میں ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے ہوتا نا اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں خلیفہ وغیرہ اس طرح جو رات کو نکلتے تھے اور پتہ نہیں چلتا تھا کسی کو. ہو سکتا ہے وہ رینجرز کے روپ میں آپریشن کر کے واپس آ جاتے ہو سکتا ہے بھائی, گورنر کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ کیانی صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوئی تھی پلاننگ, جنرل کیانی کے دور میں, جنرل پاشا جنرل کیانی 2010 وہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کے بعد, اور اس کے بعد ڈی جی رینجرز میجر جنرل رضوان اختر جو بعد میں آ گئے, پھر بلال اکبر صاحب, پھر نوید مختار صاحب. ہمیں کچھ اور پتا تھا, لیکن یہ نہیں پتا تھا ہمیں کہ وزیر اعظم صاحب ایسا بھی کر سکتے ہیں رات کی تاریخی میں, خلفائے راشدین کا دور. اچھا اب لیکن جو بات یہ ہے کہ اب منظور کاکا کے لیے اگر زرداری صاحب وہاں تک چلے گئے تھے اور نواز شریف آن بورڈ تھے, پلٹ کے دیکھا زرداری صاحب نے نواز شریف غائب, زرداری صاحب ملک سے باہر چلے گئے, 2 سال بعد واپس آئے وہ. لیکن کیا نواز شریف صاحب نے جو اسپیچ کروائی تھی, میں ابھی تک بات کر رہا ہوں کہ وہ اسپیچ اب آج سنیں اور اب آپ سوچیں کہ پھر نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے. اگر کاکے کے گھر چھاپے پہ یہ کچھ ہو سکتا ہے تو وزیر اعظم صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا. ذرا اسپیچ سنائیں گے دوبارہ, اب موجودہ تناظر میں ایک ایک جملہ سنیں اور سوچیں کہ کیا نواز شریف صاحب یہ نہیں سوچ سکتے, نواز شریف صاحب کیا ایسا نہیں سوچ سکتے. اسپیچ ذرا پلے کریں. جی بالکل صاحب. صرف سندھ کی سڑکیں بند نہیں ہوگی, صرف پورٹ بند نہیں ہوگا, خیبر سے فاٹا سے کراچی تک بند ہوگا, اور جب تک میں کہوں گا تب تک بند رہے گا, اس سے پہلے نہیں کھلے گا کراچی تک. تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. میں نہیں چاہتا کہ انسٹیٹیوشن ہمارے کمزور ہوں, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کتنے کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں اور کتنے چلنے والے ہیں, جس میں آپ کے بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں. ان کی لسٹ لے کے جس سے ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی ایمسینٹ بڑھ جائے گی. آپ نے 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مت تنگ کرو, اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی ایمسینٹ بجا دیں گے. حد ہوتی ہے ہر چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھو جو ہیں طوطے جو بیٹھ کے ٹائیں ٹائیں کر رہے ہیں, اور جس میں آپ کا واسطہ نہیں ہے, جس چیزوں میں آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. اگر آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں. اس کے بعد اگر میں نے کبھی سنا تو میں خود کھڑا ہو کے ایک پوری لسٹ نکالوں گا پاکستان جب سے بنا ہے آج تک کی, اور پھر آپ جواب دیتے رہنا. جی ڈاکٹر صاحب, اس تقریر کی ساری باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی, سوائے اس کے کہ وہ طوطے کون ہیں جو ٹائیں ٹائیں کر بٹھائے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں کس طرف اشارہ ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی یہ وہ اسپیچ تھی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب. اور اب ایک تو میاں نواز شریف صاحب موجود, بالکل ملاقات طے تھی, ملنا تھا. یہ راحیل شریف صاحب ماسکو میں تھے, زرداری صاحب نے اسپیچ کر دی, کرنا بڑھاؤ آصف زرداری ہم تمہارے ساتھ ہیں. زرداری صاحب نے اسپیچ پلٹ کے دیکھا نواز شریف صاحب غائب. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ معاملات اور ایک گیم بنا دیتے تو یہ ایڈی خواجہ بحال ہو گئے نا عدالت کی طرف سے دوبارہ. عدالت نے بحال کر دیا اور ڈی جی رینجرز نے وزٹ کر کے ان کو ہمت دلا دی. تو اب مجھے بتائیں کہ ایک پورا جو بدماشی کا سسٹم اگر ہلتا ہے, ایک کرپٹ سسٹم ہے, بیوروکریٹس ہیں, نیچے کے لوگ ہیں, کچھ پالیٹیشنز ہیں, سیاستدان تو ہمارے زبردست ملک کے تاریخ میں کچھ سیاستدان کچھ کی بات ہو رہی ہے جن کا ایکچولی جو سیاستدان ہیں بھی نہیں, جو ویسے گھس بیٹھی ہیں. مسئلہ یہ کہ ان کے اگر مفادات پہ اور ان کے ایک کاکا کے اوپر اگر یہ ہو گیا تھا تو بڑے لیول پہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے بڑے لیول پہ, تو مجھے اس میں آپ یہ بتائیں کہ یہ تقریر
کیا بھول گئے لوگ سارے؟ اب کیا منظور کر لیا جائے گا سب کچھ خاموشی کے ساتھ؟ سب خاموشی سے منظور کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، باقی تمام لوگ خاموشی سے. اے این پی کدھر ہے؟ اے این پی کدھر ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی کدھر ہے؟ اب ذرا بریک لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ پینما کیس کا فیصلہ اگر آتا ہے تو کیا افراتفری ہو سکتی ہے اور کیا فیصلہ مانا جا سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، پینما کیس کا فیصلہ جب سامنے آئے گا تو اے این پی کہاں کھڑی ہوگی، ان کا کیا سٹینس ہوگا؟ اور دیکھیں، ہم تو اس سینیریو کی بات کریں نا، اگر خلاف آتا ہے، جی کلین چٹ ملتی ہے تو بھی افراتفری ہے. بالکل. دونوں صورتوں میں افراتفری ہے. کلین چٹ یعنی بالکل کلیئر، کچھ بھی نہیں ہوا، ادھر بھی کمیشن بن گیا، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر خلاف آتا ہے فیصلہ کسی بھی انداز میں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک غیر معمولی سی بات نہیں لگ رہی کہ وزیر اعظم خاموش ہے پچھلے 7-8 دن سے. ان نیچرل سی بات، ایک عجیب سی بات ہے نا. ورنہ وہ ملاقاتیں، ایک آرمی چیف واپس آ گئے یا نہیں آئے؟ آ گئے غالباً. ایک خاموشی سی ہے نا، ایک خاموشی سی. برطانیہ سے واپس آ گئے، عدالتیں خاموش ہیں، ایک خاموشی ہے. اور سیاسی ایکٹیویٹی بہت زیادہ نہیں ہے. نہیں، بیانات کی صورت ہے نا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ پینما، سوائے اس کے کہ فوج کی طرف سے میسج چلا گیا کہ جو بھی پینما کا فیصلہ ہوگا، چاہے خلاف ہو یا ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے. ہم عدالت کا فیصلہ مانیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو عدالت نے وہ اے ڈی خواجہ، وہ والی صورتحال بھی تو ڈیولپ ہو سکتی ہے نا. زرداری صاحب بیٹھے، مراد علی شاہ بیٹھے، اے ڈی خواجہ دیکھیں نا، ان کی سیکیورٹی اے ڈی خواجہ کے اوپر ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ اے ڈی خواجہ کو ہی کہہ دیا کہ جا کے یار تم ہی اٹھا کے لے آؤ 7-8 کو. تو اے ڈی خواجہ تو وہ صورت ہے. اورینجرز نے اپنی پاور دکھا دی پیچھے کہ ہم ساتھ ہیں اے ڈی خواجہ کے. ایک سمبل چلا گیا نا. اب مجھے بتائیں کہ اس وقت زرداری صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ زرداری صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے بلوچستان کی تقریر ہے کہ ہم بڑا اچھا چل رہا ہے، سارا بہت ہی اچھا ہے ہم. یہ زرداری صاحب وہ سوچ رہے ہوں گے جو لوگ جانتے ہیں زرداری صاحب کو. زرداری صاحب کیا اندر سے کیا سوچیں گے؟ اے ڈی خواجہ پھر واپس آ گیا، پھر واپس آ گیا، اچھا اوکے. اور پھر ڈی جی رینجر ملنے گیا، اوکے. عدالت نے فیصلہ دیا، اوکے. وہ ادھر سے انور مجید فون پہ چیخ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، میں آؤں نہیں آؤں. دیکھو دور اور دور بھاگ اور دور بھاگ. لندن سے تو افریقہ نکل جا، افریقہ سے جنگوں میں غائب ہو. تو بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ تو آپ کے خیال سے ایسے یہ سارا جب زبردست ہوگا، اچھا میں اس لیے خوش ہوں کہ حتمی مراحل آ رہے ہیں زبردست کے. وہ چیزیں کلیئرٹی. یا کراچی میں دیکھیں نا، کراچی میں پانی بیچ کے کھا گئے، بجلی کھا گئے، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. قبرستان کی زمینیں کھا گئے، پارک کھا گئے. یعنی انہوں نے، اور ابھی اندرون سے رینجرز گئی تو کیا ہوا؟ لوگ بھول گئے انور سیال صاحب اور وہ تھانے میں جو کچھ ہوا تھا، اسد کھرل اور سارا. تو یہ سارے معاملہ. اچھا آپ نے پوچھا کہ اے این پی کہاں پہ ہوگی، یہ بڑا امپورٹنٹ. اور جے یو آئی ایف بھی، وہ بھی کہاں؟ دیکھیں جے یو آئی ایف کو تو ایک تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کو بہت مبارکباد کہ وہ آج ان کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا اور بہت بڑی ایک ان کی تاریخ ہے. ان کی جماعت سیاست سے ہٹ کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست پالیٹکس اسے ہٹ کے، جماعت کی خدمات اسلام کے لیے، خطے کے لیے، وہ گنوائی نہیں جا سکتی. یعنی 1857 کی جنگ سے آپ شروع کریں یا اس سے پہلے چلے جائیں آپ، یا اس میں جو اس کے بعد پھر یہ کانسیپٹ بنا، مطلب مختلف مکاتب فکر ہیں، ٹھیک ہے نا، بریلوی ہیں، دیوبندی ہمارے سارے، لیکن ایک بہت بڑی تحریک. اور کئی ایسے لوگ جو بریلوی مکتبہ فکر سے، وہ بھی جو شیخ الہند تھے مولانا محمود الحسن صاحب، ان کے شاگرد، اور شبیر عثمانی صاحب بھی، اور اشرف تھانوی صاحب. بڑی تاریخ ہے، بڑی تاریخ. مفتی محمود صاحب کی. تو ایک بہت بڑا اجتماع، ان کو بہت مبارک ہو. اور امام کعبہ تشریف لائے، دیدہ الفرشیرہ، ان کو بھی بہت مبارک ہو. میں نے سنا آج اور بہت خوشی ہوئی. امام کعبہ ایک عظیم الشان شخصیت، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں اسٹریٹجی بھی ہے. جی اسٹریٹجی تو ہے نا. سعودی عرب، مشرق وسطیٰ، اتحادی افواج، امام کعبہ، سعودی عرب پاکستان دوست ہیں. کل پارلیمنٹ آئیں گے امام کعبہ، وہاں پہ نماز پڑھائیں گے. مجھے نہیں پتا، مجھے حقیقت نہیں پتا کہ کتنے ایم این ایز نماز میں جائیں گے اور اٹینڈ کریں گے، اور اس میں کوئی ایسا نہ ہو جو سورہ اخلاص بھول جائے. بڑی گڑبڑ ہو جائے گی. اچھا بات یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائیں گے وہاں پہ. اچھا نماز سے مجھے یاد آیا، وہ کافی لوگوں نے میسج بھیجا کہ آج پینما کا فیصلہ محفوظ ہونے کا 40واں ہے. تو یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں، آج 40واں ہے، 40 دن ہو گئے. تو یا اللہ ہم اس فیصلے کو لیا، اس کا یہ جہاں پہ محفوظ ہے، اس کو تو ہم دعائی کر سکتے ہیں. 40ویں میں دیکھیں نا، ہم تو کیا ہے 40واں ہے تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو لے آئی جدھر بھی ہے.
مطلب خیریت سے رکھے، اس کو اچک کے نہ لے جائے، کوئی ہیکر اس کو ہیک نہ کر لے کوئی اس کے، تو اس کو تو مطلب 40ویں پہ ہم فاتحہ پڑھ کے، فاتحہ تو نہیں دعا کر سکتے ہیں، فاتحہ 40واں کسی اور میں لے لیتے ہیں. بہرحال امید ہے کہ اگلے ہفتے ہی آ جائے گا. اور سیاسی قائدین جو ہیں وہ ملک کو افراتفری کی طرف لے جانے کا جو سوچ رہے ہیں وہ اللہ کرے وہ نہ کریں. جی اللہ کرے کہ وہ نہ کریں، کیونکہ اگر افراتفری کی طرف ملک کو لے گئے اور انارکی پھیلی پنجاب میں یا سندھ میں، کراچی میں تو شروع ہو گیا نا پروسیس، کراچی سے شروع ہوتا ہے عموماً معاملات. کراچی میں تو وہ لوگ نکلا ہے، وہ واپس نہیں جا رہے گھروں کو، وہ نکلیں گے اور بڑھیں گے اور روڈیں بند ہوں گی اور ہنگامہ. کراچی سے شروع ہو گیا، سندھ میں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پنجاب میں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ سب خیریت رہے. اور اس دوران یہ جب آپس میں لڑ رہے ہوں، ہم نہیں مانتے اور یہ ہے، اور میاں صاحب روک رہے ہیں اور وہ کہہ رہے نہیں مجھے نہ روکو، کارو کہہ رہے ہمیں مارنے دو، ہم نہیں، میاں صاحب روک رہے ہیں، ہوتا ہے نا نہیں پکڑو مجھے وہ والا جو کھیل ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے وہ نہ کریں تو یہ مناسب ہے. اور اس دوران اللہ کرے کوئی دہشت گردی کے واقعات پیش نہ آئے. میری اللہ سے دعا ہے، جو میں بار بار انڈیکیٹ کرتا ہوں کہ اس دوران بڑی دہشت گردی کے واقعات ہونے کے خدشات ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے. جی انشاءاللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. صرف ایک جملے پہ کلوز کر دوں، ANP جو ہے وہ غالباً میاں صاحب کے ساتھ ہوگی، JUIF نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہ خاموشی سے سائٹ پہ ہو جائیں گے. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد اور نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.